السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار بہت ہی ایک اسپیشل بات آپ سے کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کل ایسا ہوا کہ کل عصر کی نماز پڑھنے جیسے ہی میں مسجد میں کیا اور عصر کی نماز پڑھی، اور مولانا صاحب نے عصر کی نماز کا جیسے ہی سلام پھیرا تو میرے پیچھے والی صف سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور وہ شخص کسی بھی حالت سے فقیر نہیں لگ رہا تھا، مانگنے والا نہیں لگ رہا تھا، پیشہ ور فقیر جو ہوتے ہیں نا، گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں لگ رہا تھا۔ اور اس شخص کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسی تھی۔ کپڑے اس کے استری کیے ہوئے، ہاتھوں میں گھڑی پہنی ہوئی، اور کلین شیو میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ مطلب جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا، تو ان لوگوں کے بال یعنی گھنگرے وغیرہ رہتے ہیں، اور جو اس طرح فقیر لوگ ہوتے ہیں اور ان کی داڑھی واڑی بھی یعنی یوں سمجھے کہ وہ لوگ کاٹتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک قسم کا ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص جو تھا مطلب بہت اچھا ویل سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور اعلان کرنے لگا کہ مجھے لوگوں کے سامنے اعلان کرنے لگا کہ مجھے صرف 2000 روپے کی ضرورت ہے، آپ لوگ میری مدد کر لیں، اور تاکہ شام کو میں آٹا گھر لے جاؤں اور میرے بچے روٹی کھا سکیں۔ تو جب اس کا یہ اعلان سنا اور اس کی حالت میں نے دیکھی تو مجھے بڑا ہی تعجب ہوا اور بڑا ہی دل دکھا۔ تو میں دیکھنے لگا کہ نماز کے بعد لوگ اس کے ساتھ تعاون بھی کر رہے تھے، اور میں نے بھی اپنے حسب توفیق جو میرے پاس تھا، حسب توفیق جو میں نے تعاون کرنا تھا کر میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اور اس شخص کا انتظار کرنے لگا کہ جب لوگ نکل جائے تو میں اس سے کچھ بات کروں۔ تو جیسے ہی لوگ نکل گئے اور وہ شخص تھوڑا سا فری ہوا تو میں نے اس سے جا کر بات کی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے دکھ رہے ہیں، کپڑے آپ کے اچھے ہیں، گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے، سب کچھ آپ کا ویل سوٹڈ ہے، لیکن کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تو یوں سمجھے کہ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ شخص مجھے لے کر بیٹھ گیا، اور اپنا یوں سمجھے کہ دل کا دکھڑا اس نے سنا دیا، جو یوں سمجھے کہ دل پر کسی کا ایک بوجھ ہوتا ہے نا، اور آپ اس سے پوچھنے لگے تو وہ شخص اپنا دکھڑا سنا کر ہلکا ہو جاتا۔ تو ایسے ہی وہ شخص لے کر مجھے بیٹھ گیا اور سنانے لگ گیا کہ اپنی کہانی سنانے لگ گیا کہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا یعنی کہ کھانا پینا میرا تھا۔ تو ہوا یہ کہ میری ایک کمپنی سے جاب چھوٹ گئی، اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ یہاں راولپنڈی میں مجھے آئے ہوئے تقریباً 15 دن ہو گئے، اور 15 دن پہلے مجھے کمپنی نے اپروچ کیا تھا، اور اس کمپنی نے مجھے بلایا تھا، اور اپنا کوئی انجینئرنگ کا کوئی ورک بتا رہا تھا کہ میں وہ کام کرتا تھا۔ لیکن جب میں یہاں آیا تو اس کمپنی نے مجھے چھوڑ دیا، اس کمپنی نے یعنی یوں سمجھے کہ مجھے جاب آفر ختم کر دی، کسی اور بندے کو رکھ لیا۔ تو کہہ رہے کہ جب میں یہاں راولپنڈی آیا تو پہلے دن ہی تو انہوں نے نہیں ختم کی، یعنی 5-6 دن پروسیس میں لگے، اور اتنے دن میں ظاہر سی بات ہے مجھے کہیں رہنا بھی تھا، تو میں نے ایک فلیٹ بک کر لیا، اور اس فلیٹ کے جو مالک تھا اس کو میں نے کرائے کے طور پر میں نے اسے کہا کہ جب میری پہلی سیلری آئے گی تو میں آپ کو کرایہ دے دوں گا، اور اس طرح میں نے اپنا شناختی کارڈ وغیرہ یہ چیزیں فوٹو کاپی میں نے اس کے پاس جمع کروا دی۔ تو کہہ رہا ہے کہ 15 دن گزر گئے، نہ میری کہیں جاب ہو رہی ہے، اور جو کچھ پیسہ میرے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا، بیوی بچوں پر خرچ ہو گیا، اور ابھی 24 گھنٹے گزر گئے۔ کہہ رہے میں نے ایک بتا رہا تھا کہ ایک قسم اس نے اٹھائی کہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں میرے منہ میں ایک نوالا تک نہیں گیا، صرف میں نے پانی پیے ان 24 گھنٹوں میں، اور میرے بیوی بچے اس وقت بھوکے ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ باہر گیا ہوا کچھ لے کر آئے گا۔ میں ریڈی والوں کے پاس مختلف سٹورز میں جا کر میں نے پوچھا کہ یار مجھے وقتی طور پر آپ لوگ رکھ لیں 1 مہینے کے لیے جب تک میرے کہیں سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ تو کہہ رہا کہ کہیں پر بھی مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، اور میں مجبور ہو کر اس وقت یہاں آ کر کھڑا ہوا ہوں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے پیٹ پال رہا ہوں، پالنے کے لیے میں نے کوشش کی ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگ اس وقت مارکیٹ میں بہت ہیں، جن حالات نے جنہیں تنگ کر کے اس نہج پر پہنچا دیا کہ ایک متوسط طبقے کے جو لوگ تھے وہ اس وقت اپنے گراج سے گر کر نیچے ایک غریب آدمی کے طبقے میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو یہ حالات اس وقت پورے ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے حکومت کو ہم لوگ گالیاں دے کر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں سے زر مبادلہ تو کما نہیں سکتے۔ اگر حکومت کو گالیاں دینے سے پیسے مل رہے ہوتے تو میرے خیال سے ہم لوگوں سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوتا۔
تو بہرحال حکومت کو گالیاں دینے سے کچھ بھی یہاں فائدہ نہیں ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم لوگ باہر نکلیں، تلاش کریں ان لوگوں کو جو ہیلپ لیس لوگ ہیں، جو نیڈڈ لوگ ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں. جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہماری مدد کرے گا، کسی کے دل میں رحم پیدا ہوگا، کوئی مجھے دیکھے گا اور میرے لیے اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا تو وہ میری مدد کر سکے گا. تو جو ایک متوسط طبقے کے لوگ تھے، جو ملازم پیشہ لوگ تھے، وہ اس وقت اپنے گراف سے نیچے گر کر ایک غریب طبقے میں شامل ہو گئے ہیں. تو ان حالات میں، اس سینیریو میں، جب کہ پیٹرول 290 روپے کے قریب چلے جائے گا کچھ عرصے میں، تو اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں جتنا بھی یہاں سے کما کر مطلب مانگ کر جا رہا ہوں تو یہ صرف میرے 1-2 دن کا گزارا چلے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہے. اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اس چیز کے ساتھ تقریباً سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں تو وہ سب چیزیں بھی مہنگی ہونے لگتی ہیں. اور جو چیز 100 روپے میں مل رہی تھی وہ اس وقت 200 میں نہیں، وہ اس وقت 300-400 روپے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو کر مل رہی ہے. تو ان حالات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ باہر نکلیں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جن کو ہماری ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کے تلاش کرنے سے پہلے وہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں، اپنی بیوی بچوں کا گلا گھونٹ لیں، اپنی بیوی بچوں کے گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے کے ساتھ لٹک جائیں، یا کسی نہر میں چھلانگ لگا دیں. تو اس سے پہلے کہ ہمیں ان کے پاس پہنچنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو دیا ہوا ہے، کچھ آپ کے پاس ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بجائے کسی عیاشی میں اڑانے کے، ہوٹلوں میں بڑے بڑے برانڈز کی چیزیں خریدنے میں، اچھا کسی غریب کی مدد کر دیں تاکہ کسی کی زندگی بچ جائے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ میرا پیغام اچھا لگا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے.